بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس میں حق مہر کے متعلق ہے کہ حق مہر شوہروں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو خوش دلی کے ساتھ جو طے ہوا ہے حق مہر ادا کر دیا کریں۔ میں نے آج کے جو ویڈیو بنائی ہے اس میں صرف جو نکاح کے موقع پر حق مہر ادا کیا جاتا ہے اور جو طے کیا جاتا ہے اس پر جو تھوڑی سی غلط فہمی ہے اس کے بارے میں نے بنائی ہے۔ حق مہر شرعی لحاظ سے اس کی کم از کم مقدار تو مقرر ہے، یہ کم از کم 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے، جس کا آج کے زمانے میں اگر اس کا وزن کیا جائے یعنی چاندی کا تو 10 درہم چاندی کی جو وزن ہے وہ 2 تولے اور 7.5 ماشے اس کا وزن بنتا ہے، اور اس کی رقم معلوم کر لی جائے کیونکہ زمانے میں اس کی قیمت جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے۔ اور دوسرا جو بعض حضرات جو ہے اس موقع پر کہتے ہیں کہ حق مہر فاطمی لکھ دیا جائے۔ حق مہر فاطمی جو سیدہ خاتون جنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جو نکاح ہوا تھا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حق مہر فاطمی آج کے زمانے میں کچھ کم رقم ہوگی، حالانکہ حق مہر فاطمی اگر آپ حضرات کو ہم سب کو بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ ان کی جو حق مہر تھی 131 تولے چاندی بنتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ یعنی 1/4 اور بھی یعنی 131.4 یعنی تولے ان کا حق مہر بنتا ہے، جو آج کے زمانے میں اس کا اگر ریٹ معلوم کیا جائے آج کے آج کل کا جو ریٹ چل رہا ہے 2700 کے لگ بھگ 2740، جس کا وزن جس کی قیمت جا کر یہ بنتی ہے 3,60,000 روپے حق مہر بنتا ہے آج کل، اگر اس کی یعنی وہ قیمت لگائی جائے اس کے کم و بیش ہوگا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی جو ہے نا بعض بزرگ کہتے ہیں کہ 32 روپے رکھ دو، حالانکہ 32 روپے کسی زمانے میں ہو سکتا ہے کہ اس کا ریٹ ہو، لیکن آج کے زمانے میں یہ ریٹ جا کر بنتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ حق مہر کو بعض ہم لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے کہ بعض سمجھتے ہیں کہ بس حق مہر ہے لکھ دو اس کو معاف کر دیا جائے گا، حالانکہ یہ معاف ہونے کے لیے نہیں ہوتا، یہ بیوی کو ادا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں اگر بیوی خود چاہے تو اپنے شوہر کو معاف کر سکتی ہے یا کچھ کم کر سکتی ہے، وہ اگر خوشی سے کچھ دینا چاہے وہ بھی خوشی کے ساتھ تو وہ ہے، ورنہ ہم پہلے سے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بیوی معاف کر لے گی، حالانکہ یہ اس کا حق ہے جو قرآن مجید میں اس کے یہ آیا ہے حق، اور اس کا باقاعدہ اس کی تلقین کی گئی ہے۔ اور پھر ایک اور حق مہر بھی ہوتا ہے جس کو حق مہر مثلی کہا جاتا ہے۔ حق مہر مثلی یہ ہوتا ہے کہ دلہن کی جو بہنیں ہو گئیں، دلہن کی پھوپھیاں ہو گئیں، دلہن کی جو ہے وہ چچاؤں کی بیٹیاں ہو گئیں، یا اسی طرح جو ہے وہ اس کے جو رشتہ دار بنتے ہیں پھوپھیاں ہو گئیں، اس کی بہنیں ہو گئیں، ان کا جو یعنی حق مہر مقرر ہوا تھا اس کو حق مہر مثلی کہا جاتا ہے۔ اگر اس کا حق مہر مثال کے طور پر 3 تولے سونا مقرر کیا گیا تھا یا 4 تولے یا 2 تولے یا 1 تولہ، تو والد اگر یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کا حق مہر 1 تولہ جو حق مہر مثلی ہے تو وہ طے کر دیا جائے تو وہ بھی طے ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں کو حق مہر مثلی کا پتہ نہیں ہوتا، تو بہرحال حق مہر جو ہے وہ حقیقت ہے، وہ واجب ہے اس کا دینا، اور وہ لازمی ہے۔ فرمایا کہ اگر حق مہر طے نہ بھی ہو نکاح کے موقع پر تو حق مہر مثلی طے ہو جاتا ہے۔ جو میں نے عرض کیا کہ حق مہر مثلی کیا ہوتا ہے، تو حق مہر کو یعنی ہم مذاق سمجھتے ہیں یا اس کو اتنا سنجیدہ نہیں لیتے ہیں،
شادی کے موقع کے اوپر، نکاح کے موقع پر جو طے ہو گیا ہے وہ اب لازمی ہو جائے گا۔ اب وہ اس کی بیوی اگر چاہے بعد میں وہ اس کو معاف کرنا چاہے یا اس میں سے کم کرنا چاہے، اس کو اختیار ہے، کسی اور کو، شوہر کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے جی میں نے تو اس موقع پر ایسے کہہ دیا تھا۔ نہیں، بلکہ آپ کو اگر لکھ دیا 10 لاکھ بھی لکھوایا اور آپ راضی ہو گئے تو وہ 10 لاکھ روپے ہی مقرر ہو گیا ہے۔ اب جو ہے بات بیوی تک چلی گئی، وہ اگر معاف کرنا چاہے تو وہ اس کا اپنا حق ہے، لیکن کوئی اور اس لڑکی کا والد بھی معاف نہیں کر سکتا، اس کے بھائی بھی معاف نہیں کر سکتے ہیں، یعنی وہ دلہن کے، وہ خود اگر چاہے تو وہ معاف کر سکتی ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ لیکن حق مہر اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے، تو یہ بہت اہم ہماری کوتاہی ہے۔ اور جو ہم حالانکہ شادی کے موقع پر فضول رسومات ہم بہت سی ادا کر دیتے ہیں، جو شریعت کی باقاعدہ جو مقرر کردہ چیزیں ہم پر، اس پہ ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔